الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے تقوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 21 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے تقوی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو حق بات سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ حافظ سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب الدر المنصور میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57، وہ تفسیر کرتے ہیں ہدی للمتقین کی، جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 ہے۔ قول نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک آدمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، مت تقوی، آپ یہ بتائیے تقوی کیا چیز ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، هل اخذت طریقا ذا شوک، کیا کبھی تیرا گزر ہوا ہے ایسے راستے سے جس راستے میں کانٹا ہو؟ اس آدمی نے کہا ہاں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر تم کیسے اس راستے سے گزرتے ہو جب کانٹا دیکھ لیتے ہو؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، اذا رأیت الشوک عدلت عنہ او جاوزتہ او قصرت عنہ، کہ جب میں راستے میں کانٹا دیکھ لیتا ہوں تو اس کو کبھی پھلانگ جاتا ہوں اور کبھی میں رک جاتا ہوں، کیونکہ راستے میں تو کانٹے ہی کانٹے ہیں، گویا کہ میں اس کانٹے کو پار کر کے گزر جاتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ذاک التقوی، یہی تقوی ہے، یعنی بچنا۔ طلق بن حبیب رحمہ اللہ نے کہا، ان کا قول نقل کیا حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الدر المنصور میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 میں ہدی للمتقین سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 کی تفسیر میں طلق بن حبیب رحمہ اللہ نے کہا، التقوی العمل بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا، علی نور من اللہ، اللہ کی دی ہوئی روشنی میں، یعنی قرآن و حدیث کے اعتبار سے، رجاء رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے۔ پھر اسی طرح کہا، التقوی ترک معاصی اللہ، تقوی تو وہ ہے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، علی نور من اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ کہا تقوی یہی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، تقوی کا معنی آدمی کوئی کام کرے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھے۔ پھر اسی طرح تقوی کا معنی آدمی برائی کو چھوڑ دے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اس امید سے کہ برائی کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا، تو یہی تقوی ہے۔ قرآن مجید میں تقوی کئی معنی کے لیے آیا ہے۔ تقوی کا ایک معنی ہے ڈر اور خوف۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ تو یہاں تقوی کا لفظ آیا، تمام لوگوں سے خطاب ہو رہا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ تمام لوگوں کا رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ بے شک قیامت کی گھڑی بہت سخت ہے۔ تو کبھی تقوی کا معنی یہ بھی استعمال ہوا کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے، جیسے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 2، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرشتوں کو بھیجتا ہے وحی لے کر اپنے بندے پر، یعنی نبیوں پر۔ نبیوں کا کام یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور توحید پرست بن جاؤ۔ تقوی کا معنی ہے جو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے،
گناہوں کو چھوڑ دینا. آپ غور کیجئے اس آیت پر جو آیت سورہ حجرات سورہ نمبر 49 میں آیت نمبر 12 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اے ایمان والو، گمان سے، زیادہ گمان کرنے سے بچو، یعنی برا گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہیں. ٹوہ میں نہ لگے رہو، بعض کی غیبت نہ کرے. کیا کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ کیا تم میں کا کوئی آدمی پسند کرتا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. تو گناہوں کا پہلے تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد کہا گیا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو کبھی تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے اخلاص کے معنی میں، جیسے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 108 لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ڈالی گئی ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہاں جائیں، وہاں کھڑے رہیں. تو کبھی تقوی کا لفظ استعمال ہوا توحید کے معنی میں، یعنی ایک ماننا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 3 اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزماتا ہے. وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے یعنی توحید کے لیے آزمایا. اب سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ تقوی والے کون لوگ ہیں، متقی کون لوگ ہیں، کن کو نیک لوگ کہا جائے گا، کون لوگ ہیں جو نیکی کا کام کرتے ہیں اور برائیوں سے رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 سے 5 تک پڑھیے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے نیک لوگوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. غیب اسے کہتے ہیں جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں، جیسے اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تو اسی کو غیب کہا جاتا ہے. تو مومنوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. پھر آگے کہا گیا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر آگے کہا گیا کہ وہ لوگ جو کتابیں اتری ہے آپ کے اوپر اور آپ سے پہلے لوگوں پر، ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے دن پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو تقوی والے کون لوگ ہوئے؟ جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہاں قیامت کے دن لوگ اللہ کو دیکھ کر تھر تھرائیں گے، لیکن مسلمان تو وہ ہے جو دنیا ہی میں بغیر اللہ کو دیکھے ہوئے تھر تھراتے ہیں اور کانپتے ہیں. یہ عقیدہ ہے ایمان والا، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور جب تک یہ عقیدہ نہ ہو آپ دنیا سے برائی کو ختم نہیں کر سکتے. دنیا سے برائی کو کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے آخرت پر یقین کرنا. جس آدمی کے یہاں کوئی تصور ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے تو وہ برائی کرنے سے کیا باز رہے گا. لیکن اسلام میں سب سے اہم تصور جو ہے وہ یہ آخرت پر یقین کرنا کہ دنیا کے اندر ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہے. تو آدمی برائی کرنے سے ڈرے گا، جو نہیں ڈرتا کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہے. پھر اسی طرح جو نماز قائم کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے کہا جو ہم نے روزی دی ہے، ہم نے رزق دیا، وہ لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ تو ادا ہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور نیکیاں کرتے ہیں. پھر اسی طرح وہ لوگ جو کتابیں ہم نے اتاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے جتنے بھی لوگوں پر کتابیں اتاری گئی ہے، تمام کتابوں پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. مسلمان نہیں ہو سکتا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری ہوئی کتاب انجیل کو نہ مانے. مسلمان نہیں ہو سکتا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری ہوئی کتاب توریت کو نہ مانے. مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری ہوئی کتاب زبور کو نہ مانے. مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارے گئے صحیفے کو نہ مانے. اس وقت مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے جو پچھلے تمام انبیاء کے بارے میں بتاتی ہے. اور یہ قرآن کی دین ہے کہ قرآن نے
ہمیں پچھلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کو ماننے کے لیے کہا ہے۔ پھر آگے کہا کہ مومن لوگ، تقوی اختیار کرنے والے لوگ تو وہ ہیں جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ متقی کون لوگ ہیں؟ نیک کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اور کہا، جو آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ نیکی کل کی کل یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، جو آخرت کے دن پر ایمان لائے، جو فرشتے پر ایمان لائے، جو کتابوں پر ایمان لائے اور جو نبیوں پر ایمان لائے، اصل نیکی تو یہ ہے۔ اور جو وآت المال علی حبہ، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے جبکہ اس مال کو وہ بہت چاہتا ہے، قریبی رشتہ دار کو دو، یہ اہم چیز ہے، قریبی رشتہ دار کو دینا۔ سب سے پہلے ہمیں مال خرچ کرنا ہے تو قریبی رشتہ دار کو دینا ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، والیتامى، یتیموں کو دے، والمساکین، مسکینوں کو دے، وابن السبیل، مسافروں کو دے۔ کون سے مسافر؟ جن کا پیسہ وغیرہ کٹ گیا ہے، کچھ پیسے نہیں تو راستے کے ان کے لیے انتظام کیا جائے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ متقی ہیں۔ پھر آگے کہا واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وہ لوگ کسی سے عہد و پیمان کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، جو وعدہ کر لیا اس کو پورا کیا۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور صبر کرتے ہیں تنگی کے وقت، جنگ کے وقت، مصیبت کے وقت، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ تو جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائے گی وہی لوگ متقی ہیں۔ اب غور کیجئے، تقوی کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس سے لگائیے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں کا مقصد تقوی ہی تو ہے۔ آدمی کس طریقے سے اللہ والا ہو جائے، اللہ کے لیے نیکیاں کرنے لگے، برائیوں کو چھوڑ دے، یہی تو مقصد ہے۔ بھائی روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے روزہ فرض کرنے کا؟ جو ایک مہینے کا مسلمان روزہ رکھتا ہے اس کا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم نیکی کا کام کرنے والے بن جاؤ۔ حج کرنے جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ وہاں بھی تقوی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہے، تو جو آدمی حج کے لیے جائے تو وہاں غلط کام نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے۔ لوگوں کو چاہیے کہ توشہ لے کر جائے، بہترین توشہ تو تقوی ہے۔ اے عقل مندو، مجھ سے ہی ڈرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے خطاب کرتا ہے کہ اے لوگو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، جیسا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم نیک بن جاؤ۔ یہاں جو خطاب ہے، یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، غیر مسلموں سے، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں سے خطاب کرتا ہے۔ کوئی بھی آدمی یہ نہ کہے کہ وہ خطاب ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے، بنی نوع انسانیت کے لیے۔ آپ اس آیت پر بھی غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے کہتا اپنے رب سے ڈرو۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 2 مرتبہ تقوی کا لفظ استعمال کیا اور تمام لوگوں سے یہی خطاب کیا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو۔ پھر آخر میں کیا کہا؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ ہی سے ڈرو جس اللہ کے نام پر تم مانگتے ہو۔
اور رشتے ناتے کو نہیں کاٹو۔ آپ کسی کو دیکھیے جو آدمی راستے پر مانگتا ہے، کہیں بھی مانگتا ہے تو بولتا بھائی صاحب اللہ کے نام پہ دے دیجئے، تو لوگ اللہ ہی کے نام پر مانگتے ہیں، تو وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے بھی کہا خاص طور پہ کہ مومنوں اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ پھر اللہ نے کہا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یعنی تقویٰ کا فائدہ کیا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ شاید کہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور سنتے بھی ہیں کہ یہ آیتیں نکاح کے وقت پڑھی جاتی ہے، تو شاید کہ اس کا یہ بھی معنی ہو لوگوں درست بات کہو، یہ جو کہنے جا رہا ہوں میں نے قبول کیا، بہت اہم چیز کہنے جا رہا ہوں، اب ذمہ داری نبھانی ہے۔ تو جب آدمی تقویٰ کا راستہ اختیار کرے گا، آگے اللہ نے کیا کہا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا لفظ استعمال کیا عورتوں کے حجاب کے تعلق سے، کیا کہا، واتقین اللہ، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 55، اللہ سے ڈرتی رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقویٰ پر ابھارا ہے۔ آپ جب بھی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو تقویٰ کا لفظ استعمال کرتے، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، سنن ترمذی کتاب الجمعہ کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 616، اتقوا اللہ ربکم، لوگو اللہ سے ڈرو، وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ پھر آگے کیا کہا، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر آگے کہا اپنے امیر کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، تقویٰ کا فائدہ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی تقویٰ اختیار کرنے کے لیے کہا کہ جب لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، گرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے راستے میں دو۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1417، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے ڈرو گرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کا لفظ وہاں بھی استعمال کیا کہ جب لوگ عبادت کے اندر غلو کی حد تک آ گئے۔ آپ کو واقعہ یاد بھی ہوگا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5063، کہ 3 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جب کہا گیا ان کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کرتے تھے کأنہم تقالوہا، تو ان لوگوں نے اس کو کم سمجھا، پھر کہنے لگے ارے اللہ کے رسول کا مرتبہ کیا اور ہم لوگ کہاں۔ تو ایک نے کہا کہ اب میں روزہ ہی رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں نماز ہی پڑھوں گا، پھر ایک آدمی نے اور کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ آ گئے اور کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، ارے تم ہی لوگ ہو جو تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے، سنو میں اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، میں متقی اور پرہیزگار ہوں، لیکن میں ولکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء، نبی نے کہا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے سے بھی رہتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں رات کی نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کا لفظ وہاں بھی استعمال کیا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے درمیان ناانصافی نہ کرے۔ آج کل اولاد کے درمیان ناانصافی کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہماری کچھ اولاد خراب ہو رہی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہیں ایسا تو نہیں ہم کچھ کو زیادہ دے رہے ہیں کچھ کو کم دے رہے ہیں؟ ایک واقعہ پیش آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو نبی نے ایسا ہی کہا۔ صحیح مسلم کتاب الہبات کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1623، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نعمان کے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مال ان کو دے دیا، لیکن ان کی ماں جو تھی امرہ بنت رواحہ، انہوں نے کہا جب تک اللہ کے رسول اس پر گواہ نہ ہو جائے میں نہیں مانوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دونوں باپ بیٹے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ان کے باپ سے افعلت ھذا بولدک کلہم، کیا تو نے تمام بیٹوں کو دیا ہے کہ صرف نعمان کو دیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اور بیٹوں کو نہیں دیا۔ تو نبی نے کیا کہا، اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔
نبی نے تقویٰ کا لفظ وہاں بھی استعمال کیا کہ بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 باب نمبر 19 حدیث نمبر 1218، فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو عورتوں کے معاملے میں۔ اور سفر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کا لفظ استعمال کیا، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی۔ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1342، یا اللہ ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی چاہتے ہیں، عمل چاہتے ہیں اور تقویٰ چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ سنن الترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1987، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، تجارت میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، گھر میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، گھر سے باہر بھی اللہ سے ڈرنا ہے، لین دین میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، بہت اہم چیز ہے۔ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ بےایمانی کرنے کا دل چاہے گا، اللہ کے ڈر اور خوف سے اس کو چھوڑ دیں گے۔ برائی کرنے کا دل چاہے گا، اللہ کے ڈر اور خوف سے اس چیز کو چھوڑ دیں گے۔ جو لوگ متقی و پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا فائدہ ہے، جنت میں ان کے لیے اونچا مقام ہے۔ گویا کہ تقویٰ کی زندگی گزارنے والے لوگ بڑے کامیاب لوگ ہیں، اس سے معاشرے کے اندر اچھائی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، برائیاں کم ہوتی ہے۔ تو یہ تقویٰ حاصل کیسے ہوگا؟ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، اللہ کے اسماء و صفات پر غور کریں، ہم نیکی کے کام میں آگے بڑھیں، تو اس طریقے سے ہماری زندگی تقویٰ والی گزرے گی۔ چند باتیں یہ تھی تقویٰ کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو متقی پرہیزگار بنائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔